بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، یہ قربانی تمہارے باپ، تمہارے دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا، یا رسول اللہ اس پر ہم کو اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ اس پر ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ میرے نبی نے فرمایا، جانور کے ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے لیے تمہارا جتنا بڑا جانور ہوگا، جتنے بڑے جانور کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے، ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا، بیٹی فاطمہ، قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ آپ کے نام کا جو جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اپنے گھر میں اس جانور کے بالکل قریب رہو۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے وجہ پوچھی، اور اس میں حکمت کون سی چھپی ہوئی ہے؟ کیوں جانور کے پاس رہوں؟ کیوں جانور کے بالکل قریب رہوں؟ یہ سن کر میرے نبی نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ جو جانور تمہارے نام کا ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، عقیدے کے مطابق بات کرنا چاہتی ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی گناہ کا دھبا تھا، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ میرے عقیدے کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا گناہوں سے پاک ہیں، زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں کیا، ایک غلطی بھی نہیں کی۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی پاک شفا ہے، پانی کی طرح۔ اس میں بھی ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ وہ حکمت کون سی ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ میرے نبی کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے بادشاہ، اتنا بڑا رتبہ رکھنے والے، خود کو اللہ کے سامنے عاجز پیش کر رہے ہیں۔ اے میرے مالک، میں بھی آج عاجز ہوں، خود کو اللہ کے حضور عاجزی سے پیش کر رہے ہیں۔ وہ اولاد جو گناہوں سے بالکل پاک ہے، گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ابا جان، کیا یہ فضیلت اہل بیت کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ میرے نبی نے فرمایا، مسلمانوں کے لیے ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی، قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے، قربانی کی فضیلت اور قربانی کے وسائل بیان فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، ہر ایک مسلمان کی ایک قربانی قبول ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں بدقسمت 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ ہی حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آخر وہ بدقسمت لوگ کون کون سے ہیں؟ وہ 3 لوگ کون کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ شرک کرنے والے کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اے صحابہ، شرک سے بچنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی تم شرک سے بچنا۔
شرک کرنے سے تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ مومن جب سود کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان ہو بھی تو کسی کھاتے کا ہے، اس ایمان کے اللہ کے پاس کیا قیمت ہوگی؟ پوچھا گیا، حضرت دوسرے لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، جو لوگ حرام کی کمائی سے قربانی کا بکرا خرید کر قربانی کرتے ہیں ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ حرام پر ہر وقت شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ پوچھا گیا، تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، مجبور انسان کو 1000 دے کر 1200 روپے وصول کرنے والے۔ فرمایا، ان 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی جب تک یہ اللہ تبارک و تعالی سے پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے لوگو، تم ہمارے نام پر جانور ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود کو ہمارے نام پر قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے لوگو، تم ہمارے نام پر جانور ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود کو ہمارے نام پر قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ 1200 روپے وصول کرنے والے۔ فرمایا، ان 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی جب تک یہ اللہ تبارک و تعالی سے پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے لوگو، تم ہمارے نام پر جانور ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود کو ہمارے نام پر قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔